السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے
ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ ارض پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے انسان کو انسانیت سے روشناس کروایا، انسان کو اس کے اعلیٰ اور عرفہ مقام سے روشناس کروایا، لیکن جن لوگوں نے یہ کردار ادا کیا کہ گرے ہوئے انسان کو اٹھایا، بھولے ہوئے انسان کو یاد کروایا، اس کی شخصیت کی پہچان کروائی، آج اس قوم کو ہر قوم تان دیتی ہے، ہر قوم تنقید کرتی ہے۔ قوم ہی نہیں، ہم خود اپنی آنکھیں جھکا کے زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے پاس ہی کچھ نہیں، نہ دنیا نہ آخرت۔ تعلق ہمارا اس قوم سے ہے جس قوم نے کائنات کو وہ روشنی دی جو ان سے پہلے کسی کو کوئی نہ دے سکا، لیکن یہ چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچی کہ آج مخلوق خدا کے نزدیک اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ کیوں یہ قوم زمین کی نکبتوں سے اٹھی، آسمان کی پنہائیوں تک پہنچی، اور کیوں یہ وہاں سے گر کے آج زمین کی نکبتوں میں پہنچ گئے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سر کا تاج بنایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان کے عزت و شرف کا سبب قرآن تھا، ہماری بد نصیبی کا سبب بھی قرآن سے اعراض ہے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے صحرا میں اللہ کی توحید کی طرف انسانوں کو دعوت دی۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہنے کی بجائے
مکہ کے باسیوں نے محمد الرسول اللہ کا جینا دوبر کر دیا. اپنے دور ہو گئے، اغیار آئے، باہر سے لوگ آئے، وہ رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے. یہ تحریک چلی اور ہر طرف پھیلتی چلی گئی. دشمن سمجھتا تھا کہ اس کو پامال کر دے گا، لیکن اس کو احساس نہیں تھا کہ یہ جو لوگ محمد کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے عقل و شعور اور فہم و فراست سے نہیں، بلکہ اللہ کی خاص عنایت کے سبب تھا. پھر ان لوگوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ ہاں، ہم اپنے عقل و فکر فہم و فراست سے نہیں، اللہ کی خاص عنایت کے سبب محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے. اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے، انہوں نے آنے والے انسانوں کے سامنے اپنی زندگی کا ایک نمونہ رکھا کہ دیکھو، جو محمد سے وابستہ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیل و نہار کیسے بدل جاتے ہیں، ان کی سوچ، ان کے خیالات، ان کے افکار کتنے اعلیٰ و عرفہ ہوتے ہیں. اگر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو کے بھی انقلاب نہ آئے، قرآن پڑھ کے بھی انقلاب نہ آئے، محمد رسول اللہ کا فرمان سن کے پڑھ کے بھی انسان اس اعلیٰ و عرفہ مقام پہ نہ پہنچے، تو اس کو احساس کر لینا چاہیے کہ تعلق ہونے کے باوجود تیرا کوئی تعلق محمد رسول اللہ سے نہیں ہے. عرب میں بسنے والے لوگ جہاں محمد رسول اللہ پہ ایمان لا کے ان کے ساتھی بنتے گئے، وہاں کچھ لوگ، کچھ قومیں، کچھ قبائل ایسے تھے جو منتظر تھے کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ قبضہ کرے، مکہ پہ حملہ کرے اور پھر فاتح بنے، تب ہم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کوئی ایسی شخصیت ہے جن کا تعلق اللہ سے ہے. اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ ایک حقیقت تھی اور اٹل بات کہ کائنات کی کوئی طاقت مکہ پہ قبضہ نہیں کر سکتی. مکہ کا فاتح وہی ہوگا جس کا تعلق مکہ کے گھر سے تعلق رکھنے والے اللہ سے ہوگا، کوئی دوسرا نہیں کامیاب ہو سکتا. اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں. بڑی بڑی طاقتوں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو نکال دیا، طاقت لے کے آئے، پامال کر دیا اللہ نے. رحمت کونین محمد رسول اللہ 8 ہجری کو مکہ میں بطور فاتح داخل ہوتے ہیں. چاروں طرف یہ پیغام پہنچ گیا، یہ ہوا پھیل گئی کہ محمد مکہ پہ قابض ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قبائل اپنے وفود بھیجتے ہیں اور 9 ہجری کو عام الوفود قرار دیا گیا ہے کہ اتنے وفد آئے، اتنے قبائل کی طرف سے دور و نزدیک، کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور صحابہ کو سرور آ گیا. ان آنے والوں میں بنو اسد سے تعلق رکھنے والا ایک وفد آیا. رحمت کونین محمد رسول اللہ تشریف فرمائے. ان کے آنے سے احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے. چلنے کا انداز،
داخل ہونے کا انداز، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھنے اور گفتگو کرنے کا انداز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان پہلے لا کے پھر آئے ہیں، تمہارا دباؤ بھی کوئی نہیں، لشکر بھی کوئی نہیں گیا، اور تبلیغ کرنے والا کوئی انسان بھی نہیں، ہم خود آئے ہیں، ایمان پہلے قبول کر لیا ہے، بیعت کو آئے۔ انداز اللہ کو یہ پیارا نہ لگا، اچھا نہ لگا، لوگ پیارے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، لیکن انداز اللہ کو پسند نہ آیا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرے محبوب، یہ لوگ جو آ کے تجھ پہ احسان رکھتے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا، یہ احسان رکھتے ہیں آپ پہ کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہو کے آئے ہیں، ایمان پہلی لا کے ہیں، قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم، ارشاد فرمایا یہ کوئی چیز نہیں، مجھ پہ احسان نہ کرو، یہ رب کا تم پہ احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان جیسی دولت دی ہے، خوش نصیب ہو۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام ان کو دیا تو سر جھک گئے۔ اللہ کے نبی، مقصد بات کرنے کا کچھ اور نہیں تھا، ہاں اور نہیں تھا مقصد، لیکن انداز نہیں تھا۔ انداز بھی ہوتے ہیں، بعض اندازوں سے بنی ہوئی بات بگڑ جاتی ہے، اور بعض گفتگو کے انداز سے بگڑی ہوئی بات بن جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو سمجھایا کہ یوں میرے محمد سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرا خاص کرم ہے تم پہ کہ تمہیں ایمان دیا ہے، ایمان کی دولت سے آشنا کیا ہے، تم احسان رکھتے ہو۔ نظریں جھکائے بیٹھے، ایک نوجوان سر اٹھاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ شعر کہے ہیں، آپ کو سناؤں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں سناؤ۔ وہ شعر سناتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ایک شرابی کبابی آدمی تھا، میں نے شراب کو چھوڑ دیا، جام شراب کو توڑ دیا، میں وہ انسان تھا جو ہر وقت سوچ و بچار کرتا، اپنی دولت و قوت اسلام اور مسلمان کے خلاف استعمال کرتا۔ اللہ، میں اب بھایا ہوں، میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی آل اور اولاد تیرے دین کے لیے بیع کر دی ہے، اللہ میرے سودے کو گھاٹے والا سودا نہ بنانا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ زرار، تیرا سودا گھاٹے والا نہیں، نفع مند سودا ہے، اگر تو نے اپنے آپ کو اللہ رسول کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہی سبب تھا، یہی سوچ تھی کہ وہ لوگ زمین سے اٹھے اور آسمان تک پہنچے، جہاں نکلے، جہاں پہنچے، قوموں نے ان کا استقبال کیا، اللہ نے وہ مرتبہ اور مقام دیا، وہ شخصیت دی، وہ شان عرفہ دی کہ ان کے بعد قیامت تک لوگ جب ان کا نام سنیں گے تو ادب سے سر جھکاتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے۔ کردار تھا محمد رسول اللہ کے ساتھ، اور ہمیں بتلایا کہ زندگی بسر کرنے کے انداز، زندگی بسر کرنے کے اقوال اس آدمی کے کیسے ہوتے ہیں جو محمد رسول اللہ پہ ایمان لاتا ہے۔
اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے میرے محمد کے صحابہ ایمان لائے، قیامت تک کے لیے نذیر بن گئے۔ یہ نوجوان کہتے ہیں اللہ میں نے سب کچھ تیرے لیے پیش دیا ہے، تیرے دین کے لیے تیرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اس کی بات سے، مسکرائے آقا کائنات محمد رسول اللہ۔ لیکن اس شخص نے جو ارادہ کیا تھا، جو منہ سے کہا تھا، وہ کر دکھایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسا انقلاب پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں، اگر پڑھتے ہو انقلاب وہ نہیں تو اللہ اس کلمہ کو پسند نہیں کرتے۔ پڑھ تو لیا ہے، پڑھنے والے کو کوئی کافر تو کہہ نہیں سکتا جس کے اعمال کافروں جیسے نہیں، لیکن اگر اس کے نقشہ میں وہ رنگ نہیں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ نے بھرا ہے تو پھر یہ رنگ پھیکا ہے، یہ نقشہ انسانوں کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی میں نے وقف کر دیا، یہ کوئی معمولی شخصیت ہے جس نے سب کچھ وقف کر دیا ہے؟ مال، دولت، آل، اولاد، اپنی جان، یہ بہت بڑا دولت مند آدمی تھا، 1000 اونٹ کا مالک تھا، اس کے علاوہ جائیداد۔ اور جب اسلام قبول کر لیا یہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، 1000 اونٹ اور ہزاروں درہم و دینار۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس طے کر رہا ہے، سکھائیں مجھے اپنا دین، سکھائیں، میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے میرے آقا، آپ کے دین کو دنیا کے آخری کناروں تک پہنچاؤں گا جب تک میری زندگی ہے۔ اللہ جان لے گا کہ میں نے غلط نہیں کہا، اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، توحید کے لیے، محمد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، اور کہنے کی بات نہیں کر کے دکھاؤں گا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاریخ حدیث یہ نہیں بیان کرتی کہ کتنا عرصہ یہ زرار رہے ہیں اللہ کے نبی پر، لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے صحابہ میں سے منتخب کیا کہ زرار جاؤ فلاں فلاں علاقہ میں، فلاں فلاں قبیلہ میں، اور جا کے ان کو اللہ کا پیغام دو اور محمد کی آشنائی کرواؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کسی معمولی آدمی کو نہیں بھیجتے تھے، بلکہ جس کے متعلق سمجھتے تھے کہ یہ قادر الکلام ہے، یہ بات کہہ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، اپنا نقطہ نگاہ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، کسی کو متاثر کر سکتا ہے، اس کو یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا عرصہ ٹھہرے تاریخ نہیں بتلاتی، لیکن یہ تاریخ نے بتلا دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو منتخب کر لیا کہ جاؤ اللہ کے دین کی تبلیغ کرو۔ کہا تو ہمیں بھی ہے نا، بلغوا انی ولو آیا، اور تم تک میری ایک بات پہنچتی ہے تو آگے پہنچاؤ۔ اپنا اور صحابہ کا جائزہ لینا ہے، مقصود صحابہ کی زندگی کو بیان کرنا نہیں ہے کہ لچھے دار اور مزیدار باتیں سنائی جائیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہم وہ سوچ اور فکر پسے پش ڈال چکے ہیں جس نے انسان میں انقلاب پیدا کیا اور رب کی توحید کا پرچم لہرایا گیا، محمد رسول اللہ کا پیغام دنیا کے آخری کناروں تک پہنچایا۔ جن لوگوں نے یہ کردار ادا کیا ہے اللہ نے قیامت تک ان کو زندہ کر دیا ہے۔ اور ہمارا
ہمارا تو کسی ساتھ والے دیہات میں کسی کو پتہ نہیں ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا افریقہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں محمد کے صحابہ کے نام لیوا موجود نہیں. ایک کردار تھا. ہم مسلمانی لے کے بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی کا پیغام دیا، تبلیغ کی، دین بتلایا لوگوں کو. اور اس طرح نہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں میں گپیں شپیں ہانک کے مال و زر اکٹھا کرتے ہوئے سب کچھ بیچ دیا. اور مورخ کہتا ہے جب وہ محمد کریم کے پاس آیا سب کچھ بیچ کے صرف دین لے کے پاس آیا. ہم سب کچھ اکٹھا کرتے ہیں، صرف دین بیچتے ہیں، دین کا خیال نہیں ہے. تبلیغ کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. مدینہ آیا، ابھی مدینہ میں ہی ہے کہ ہر طرف سے آوازیں آئی، پیغام آئے کہ لوگ ارتداد اختیار کر رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں. مسلمان پریشان. ان پریشان حال مسلمانوں میں اگر کوئی شخصیت ایسی تھی جس کو اطمینان تھا ایک ذرے کے برابر، اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی فکر نہیں تھا، تو وہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ابو بکر تھا رضی اللہ تعالیٰ. یہ صحابہ بھی اکٹھے ہوئے، خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھا، اور عرض کی حکم، ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو واپس اسلام میں لانا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تدبیریں ملتی ہیں، مشورے ملتے ہیں، لیکن کہا نہیں، کوئی انسان، کوئی مسلمان جو کائنات کے آقا کی زندگی میں ایک رسی زکات دیتا تھا، اگر اس نے انکار کیا اس کا سر قلم کر دوں گا. صحابہ نے مشورے دیے، فرمایا اپنے مشورے اپنے پاس رکھو. اور پھر کچھ صحابی ایسے تھے جنہوں نے کہا حضور حکم، اللہ کے نبی کے دین کے لیے سب کچھ قربان ہے. حکم کیا ہے؟ ارشاد سنا، جاؤ ان لوگوں کے خلاف، ان لوگوں کو کہو، دعوت دو کہ کائنات کے آقا کی زندگی اسلام سے متعلق تھی، اسلام آقا کی زندگی سے متعلق نہیں تھا. یہ قیامت تک کے لیے ہے. جس نے انکار کیا، ارتداد کیا، میں اس کا سر اتار دوں گا. پھر صحابہ گئے. ایک بہت بڑی جنگ جس کو تاریخ میں مورخ لکھتا ہے کہ اتنی بڑی خطرناک مسلمانوں کے لیے جنگ کوئی نہیں تھی. وہ مسیلمہ کذاب کے لڑائی تھی یمامہ میں. سیدنا اکرمہ وہاں گئے، ان کو حکم تھا انتظار کا کہ جب پیچھے سے لوگ ملے صحابہ پھر حملہ کرنا ہے. لیکن جس کے دل میں ایمان ہو رہا، تڑپ ہو رہا، اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ کچھ کر جاؤں. سوچنے کی باتیں ہیں. آپ بھی سوچیں کہ آپ کے دل میں کبھی یہ خیال اور فکر پیدا ہوا ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ کر جاؤں. ان کی سوچ تھی زندگی کے لمحات کا علم نہیں، پتہ نہیں کب پیغام آ جائے. اس پیغام کے آنے سے پہلے کم از کم اللہ کے دربار میں اپنا کردار پیدا کیا جائے کہ جب انسان رب کے دربار میں جائے اس کو دیکھ کے اللہ مسکرا اٹھے. یہ فکر محمد رسول اللہ کے صحابہ کی، یہ مبلغ نبی رحمت محمد رسول اللہ کا، جس کو تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اس نے کہا تھا اللہ کے نبی میں اسلام کے لیے وہ کردار ادا کروں گا جس
کردار کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا. اور رب نے بھی اس لیے ان کو اکٹھا کیا تھا محمد رسول اللہ کے ساتھ, ان کے دامن سے وابستہ رکھ کیا تھا کہ ان کا نام, ان کا کردار قیامت تک زندہ رہے, اور ان کے کردار کو دیکھ کے لوگ اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو. ایسے ہی کردار تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یمامہ جاؤ, مسلمہ کے خلاف جہاد کرنا ہے. یہ بھی جہاد میں شامل ہے. اس نے کہا کیا تھا, اللہ کے نبی میں نے اپنی جان, اپنا مال زر, اپنی آل اور اولاد اللہ کے ہاتھ میں فروخت کر دی ہے. جب تک زندہ ہوں محض اللہ کے لیے, جب تک زندہ ہوں اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے, جب تک زندہ ہوں اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے, میرے آقا میں اللہ کو بتلاؤں گا جو میں نے کہا ہے وہ میں نے سچ کر دکھایا. یمامہ کے میدان میں زرار اس وقت پہنچتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جب سیدنا اکرمہ اور شرجیل بن حسنہ اس سے دباؤ میں تھے, پیچھے ہٹ رہے تھے. خالد بن ولید وہاں پہنچے, نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں اور نبوت کے جھوٹے دعویٰ دار, میدان سج رہا ہے اور دونوں طرف عرب کے لوگ ہیں. آج کے عرب کی بات نہیں ہے کہ ابن سلیمان انتہائی اللہ رسول سے غداری کی زندگی بسر کر رہا ہے, بغاوت کر رہا ہے, باغی اسلام کا. پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ اب تک قبول کیے بیٹھے اس انسان کو, یہ تو اللہ کی حکمت ہے. لیکن عرب بہت غیرت مند لوگ ہوتے, ان کی غیرت مندی کی ایک جھلک دیکھنی ہے تو ایک اس کافر میں دیکھیں جو محمد رسول اللہ کے نزدیک اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا, باغی تھا, ابی جہل. جب اس کی گردن قلم کرنے کے لیے صحابی پہنچا تو وہ کہتے ہیں گردن ذرا نیچے سے کاٹنا, گردنوں میں پڑی گردن کا پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے. کافر ہے, جہنم کی آگ کو دیکھ رہا ہے, لیکن اس کے میں تکبر اتنا ہے, نخوت اتنی ہے کہ کہتا ہے گلا نیچے سے کاٹنا. عرب کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر نوجوان یہ فکر لے کے آتا ہے. میدان سجا, جنگ ہوئی, مسلمہ کذاب کے ساتھی جو 1,00,000 کے قریب تھے, مسلمان چند ہزاروں کی صورت میں ان سے ٹکرائے ہیں. جنگ بہت زبردست ہے. تبری لکھتا ہے کہ اس سے بڑی جنگ اور اس سے خوفناک جنگ تاریخ اسلام میں کوئی دوسری نہیں کہی جا سکتی. میدان قتال سجتا ہے, سر اترتے ہیں, بازو کٹتے ہیں, ٹانگیں جدا ہوتی ہیں, چیخ و پکار ہوتی ہے. ہر طرف ایک طرف نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے, ایک طرف عرب کی غیرت کو چیلنج کیا جاتا ہے. میدان کارزار سجا ہوا ہے. زرار بھی اس میں ہے. آج وقت ہے یہ بتلانے کا کہ اللہ میں نے اپنی جان تیرے ہاتھ میں فروخت کر دی ہے. پتہ نہیں مورخ کسی صحابی کے جنگ کا انداز ایسا لکھتا ہے یا نہیں, اپنے کیمرے میں اس کو ضبط کرتا ہے کہ نہیں, لیکن زرار کی بات مورخ ہمیں بتلاتا ہے کہ اس طرح بے دریغ لڑتا ہے, اپنی سد بد نہیں, بڑھتا ہے, کاٹتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کے گر گیا. اتنے زخم آئے کہ اس کے زخموں کو کوئی آدمی شمار نہیں کر سکتا تھا. بعض مورخین نے تو لکھا ہے, علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ علیہ نے, کہ یہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے. ان کے دونوں پاؤں کافر نے کاٹ دیے تھے. یہ اپنے گھٹنوں کے بل تلوار چلاتے تھے,
اور آگے بڑھتے چلے جاتے یہاں تک کہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کے شہید ہو گئے. یہ ان کی زخمی ہونے کے سبب ہے، وگرنہ یہاں وہ شہید نہیں ہوئے، بہت مار کے لڑے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، زرار اس کے خلاف تلوار چلاتا ہے اور ببانگے دوہل کہتا ہے اس کائنات میں اگر چراغ جلے گا تو محمد کا چراغ جلے گا، توحید کا چراغ جلے گا. جو بھی اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے گا تن من دھن محمد کے لیے قربان کر دوں گا. اور کر کے دکھایا، زخموں سے چور، صحابہ نے اٹھایا، پانی پلایا، زخموں کو مرہم لگائی، صاف کیے. زرار اب آرام کر لو. کہا نہیں، میں نے رب سے آرام کرنے کی بات نہیں کی تھی. دیکھو نبی کائنات محمد رسول اللہ صحابہ، اللہ کی قسم ان صحابہ کا نام آئے تو جس زبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ نکلے وہ بھی زبان کسی مسلمان کی زبان نہیں ہو سکتی. آرام میری کتاب میں نہیں، میں نے رب کے دشمنوں سے ٹکرانا ہے. وعدہ کیا اپنے اللہ سے، اپنا وعدہ نبھانا ہے. زخم مکمل ٹھیک نہیں ہوئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف یلغار کرنے کا حکم دیا. شام کی طرف صحابہ تیاری کرتے ہیں. یہ زخموں سے چور انسان خالد ابن ولید کے لشکر میں، اور زرار تم جا نہیں سکتے. کہا کیوں؟ اور زخمی ہو. اور کہا زرار کا جسم زخمی ہے، زرار کا ایمان زخمی نہیں ہے. نو کائنات میں کوئی ایسی شخصیت جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کا مقابلہ کرتا ہو. جب سے رب نے آدم کو تخلیق دیا وہاں سے لے کر سرور کائنات تک، تب سے لے کر اب تک، اب سے قیامت تک ہر انسان پیدا ہو سکتا ہے، لیکن محمد کا صحابی کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، نہ ایسا ایمان پیدا ہو سکتا. ایمان زخمی نہیں ہے. اس ایمان کو لے کے شام میں جائیں گے. شام میں جا کے اس انداز سے لڑائی کی کہ مورخ لکھتا ہے کہ رومی جس میدان قتال میں، جنگ میں اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جن آ گیا ہے. رومی فوجی اس کو جن کہتے ہیں کہ جہاں جاتا ہے ان کی تباہی کا پیغام لے کے جاتا ہے. قتال ایسے کرتا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی کافر اس کے سامنے ٹھہرتا نہیں ہے. دمشق کا گھیرا کیا ہوا ہے، حصار گھیرا کیا. خالد ابن ولید قیادت کر رہے ہیں، لشکر کے سپہ سالار ہیں. پیغام آیا کہ سالار محترم شہنشاہ روم نے، ہرکل نے ایک بہت بڑی طاقت روانہ کی ہے دمشقیوں کی امداد کے لیے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحات سوچتے ہیں زرار کہاں ہے؟ حاضر حضور ارشاد فرمایا یہ 500 سوار لے جاؤ اور جا کے اس لشکر کا مقابلہ کرو، اس کو دمشق کی طرف نہیں آنے دینا. ٹھیک ہے حضور. مورخ کہتا ہے کہ بجلی کی تیزی کے ساتھ زرار اٹھتے ہوئے پہنچتے ہیں کہ کہیں دمشق کے قریب نہ آ جائیں. دمشق کے دور آمنا سامنا ہوتا ہے. 500 ساتھی ہیں. انہوں نے لشکر دیکھا، کہنے لگے امیر محترم ہمیں ان سے ٹکرانا نہیں چاہیے، بہت بڑا لشکر ہے، ان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ مسکرا کے سر اٹھایا اور کہا لوگوں میں نے اپنے رب کے ہاں اپنی جان کو فروخت کر دیا ہے، جو جانا چاہے جائے. اگر کوئی نہ ہوگا تنہا اس لشکر سے ٹکراؤں گا، ان کے قدم روکوں گا یا اپنی جان کو قربان کر دوں گا. میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا عہد کیا ہے کہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے. ایمان بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے، اور جس کے اندر ایمان ہو
ایمان بولتا ہے. اگر ہمارے اندر ایمان ہو نا تو اس کو بولنا چاہیے. اندازہ تو کرو, نظر تو دوڑاؤ, اندر تو جھانکو. میں اکیلا ہی لڑوں گا. وہ بھی صحابی تھے, کہنے لگے یہ بات نہیں تھی, مقصد یہ نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ لشکر بہت بڑا ہے, 10-12 ہزار کا لشکر ہے, 500 ہم افراد ہیں, کمک لیتے ہیں, پھر ان کا علاج کریں. کہا نہیں, ان کا علاج ہم نہیں کرنا ہے. کافر کو موقع نہیں دیا, اٹیک کر دیا, حملہ کر دیا. 500 محمد الرسول اللہ کے غلام 12,000 کافر سے ٹکراتے ہیں. اور پھر نقشہ کیا ہوتا ہے میدان کا؟ صحابہ تو لڑتے ہی ہیں, لیکن مورخ کی نظر زراعت پہ ہے, جس نے رب کو کہا تھا اللہ یہ جان تیرے لیے ہے, اس کا استعمال بھی تیرے لیے ہے, جب تک زندہ ہوں یا اللہ اور یا میں, اس دنیا میں کسی اور کام کے لیے زندگی مجھے نہیں چاہیے. لڑتے ہیں, لڑتے لڑتے کلب تک پہنچتے ہیں. 12,000 کا لشکر, 500 آدمی, ان میں بھی ایک شخص اتنی بجلی کی طرح کونتا ہے, یوں حملہ کرتا ہے کہ دل کے دل آگے سے ہٹ جاتے ہیں. کلب تک پہنچ گیا. لشکر کے سپہ سالار کا بیٹا تھا, اس نے کہا تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ ایک عرب کا بدو تم سب کو پاؤں کے نیچے دبا کے تمہارے آقا سردار اور لشکر کے سپہ سالار تک پہنچ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں دے رہے ہو اپنے لشکر کے سالار کو. آگے بڑھتے ہیں لیکن کوئی قریب نہیں پھٹکتا. اس انداز سے نیزہ چلاتا ہے کہ قریب قریب کوئی نہیں پھٹکتا. لشکر کے سپہ سالار کو بچانے کے لیے کافر طاقت اکٹھی کر کے آگے بڑھتا ہے. گمسان کا رن پڑتا ہے, گر گیا. اپنے 2-4-5 ساتھی آگے بڑھے اس کو بچانے کے لیے, لیکن اس تیزی کے ساتھ لڑتا تھا. گھوڑا گھومتا ہے کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. تیزی کے ساتھ گھوڑا گھومتا ہے اور تیزی کے ساتھ اس کا نیزہ چلتا ہے. سپہ سالار کافر کا, اس کا بیٹا آگے بڑھتا ہے, نیزہ مارتا ہے. نیزے کو روکا, بازو پہ لگا, اتنی زور سے نیزہ اس کو مارا کہ زمین پہ گر کے تڑپنے لگا. اور اس تیزی سے جب پیچھے ہٹا, ٹھوکر لگی گھوڑے کو, گھوڑے سے گر گئے. کافر چمٹ کے اس کے اوپر آ, جھپٹ لیا اس کو. وہ 2-3-4 تھے, وہ بھی گرفتار ہو گئے. اور ان کو گرفتار کر کے سپہ سالار نے وہاں نہیں رکھا, کہا فوراً ان کو شہنشاہ روم کے پاس پہنچاؤ. اور جو الفاظ تھے وہ قیامت بپا کرنے والے انسان وہ اس نے استعمال کیے. اس کے فوجیوں کا علم تھا. فاروق صدیق کے خالد بن ولید کو پتا چلا کہ زرار تو گرفتار ہو گیا ہے, اور زرار گرفتار, قیامت ہے. سب کچھ چھوڑا, اپنی جگہ پہ ایک آدمی کو کھڑا کیا اور کہا میں خود زرار کو چھڑانے کے لیے وہاں جا رہا ہوں. میدان کی طرف بڑھے, آمنا سامنا ہوا بہت بڑے لشکر سے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں. خالد ابن ولید کائنات کا وہ جرنیل ہے کہ ایسا جرنیل نہ پہلے پیدا ہوا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. ایک آپ بھی نگاہ ہے اس کی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا سیف من سیوف اللہ, اور یہ واقعی سیف من سیوف اللہ. ساری نگاہ دوڑی, میدان کارزار گرم ہوا, صحابہ تکبیر کے نعرے لگاتے ہیں, لیکن خالد ابن ولید کی نگاہ ایک شاہ سوار پہ پڑتی ہے جس نے نقاب اوڑھا ہوا ہے. وہ صحابی رسول میدان قتال کا شیر اور نقاب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اس کے لڑنے کا انداز یہ ہے کہ کافر میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. کافر گھیرنا چاہتے ہیں, وہ ادھر چاہتا ہے. میسرا پہ حملہ آور ہوا,
کبھی میمنہ پہ حملہ آور ہوا، کبھی قلب تک پہنچتا ہے، جسم سے خون رس رہا ہے، کپڑے تار تار ہیں، کبھی اس طرف جھپٹتا ہے کبھی اس طرف جھپٹتا ہے، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ انداز قتال دیکھا، خالد ششتر ہے۔ ساتھیوں کو کہا ذرا پہچان تو کرو کہ یہ کون ہے، اور ساری زندگی اکٹھے لڑتے ہو، یہ کون لڑنے والا ہے؟ ساتھی کہتے ہیں کہ سالار محترم پتہ نہیں یہ کون ہے۔ وہ لڑتا ہے بجلی کی طرح کونتا ہے، طوفان باد و بارہ کی طرح کاور پہ برستا ہے، الٹتا ہے ان کی صفوں کو۔ جہاں وہ جھکتا ہے نیزے کو لے کے، جب اٹھتا ہے تو اس کے نیزے پہ کسی کافر کا سر ضرور اٹھتا ہے، کسی کا بازو اٹھتا ہے، کسی کے سینے میں وہ جھپٹتا ہے شاہین کی طرح، عقاب کی طرح۔ کافر اس کے آگے سے ہٹ جاتے ہیں۔ خالد ابن ولید لڑائی بھول گئے، صحابہ لڑتے ہیں، یہ اس کو دیکھتے ہیں یہ کون۔ جب وہ لڑتا ہوا کار کرب میں داخل ہوا تو قلب سے باہر نکلا پلٹا ہوا، خون ہے، کپڑے تار تار ہیں، واپس پلٹتا ہے۔ خالد ابن ولید ایڑ لگاتے ہیں گھوڑے کو، اس کے قریب پہنچے، ٹھہر جاؤ، کہو جوان اللہ اور رسول تیری اس جاں بازی کو قبول کریں گے۔ تم نے رب کے لیے رسول کے لیے وہ کردار ادا کیا کہ آفری ہے تم پہ، لیکن تم جیسا اللہ کا شیر اور اس کے چہرے پہ نقاب، اپنا نقاب الٹو، میں دیکھوں کہ یہ کون اللہ کا شیر ہے جو کافروں کے دل میں گھس جاتا ہے، اس کے دل میں رب کے علاوہ خوف ہی کوئی نہیں، صفوں کو الٹتا پلٹتا ہے کافروں کی، اور اس کو پرواہ بھی نہیں۔ کہنا اٹھاؤ نقاب۔ نقاب کرنے والا اپنے امیر کی بات سنتا ہے، خوش، کہنے گا اللہ کی قسم تو نے وہ کر دکھایا ہے جو اب تک کسی مجاہد نے نہیں کیا، مجھے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کون ہو۔ ایسے کر کے نقاب اتارتا ہے، اور خالد کی آنکھیں ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم، حیران پریشان، گھوڑا کھڑا ہے، دیکھتا چلا جاتا ہے۔ یہ مجاہد کون ہے؟ یہ نیزے کا ماہر، کافروں کی سروں کو پلٹ دینے والا ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے۔ خالد ابن ولید نے سر جھکا لیا، کہا یہ کیا؟ کہا امیر مجھے یہ علم ہوا تھا کہ میرے بھائی کو کافر نے گرفتار کر لیا ہے، ایک پل چین نہیں آیا، میں جب تک اس کو چھڑا نہیں لوں گی زندہ نہیں رہوں گی۔ میری زندگی کا واحد مقصد اب یہ ہے کہ اپنے بھائی کو کافر سے چھڑاؤں یا جان قربان کر دوں۔ یہ انقلاب مسلمان لڑکی میں حیران ہے امیر، سر جھکایا ہوا ہے، کہا خولا جس قوم میں تیرے جیسی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں کائنات کی تمام طاقتیں مل کے بھی ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہ زرار کی بہن ہے، میری بہن بھی ایسی ہے، آپ کی، میری بیٹی بھی ایسی ہے، آپ کی، سوچنے کی باتیں ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا صحابہ کا معاملہ اور صحابہ کی تاریخ بتلانے کا مقصد قطعاً نہیں کہ آپ کو قصے کہانیاں سنائی جائے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، پتہ نہیں کب پیغام آ جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو دیکھو، اور یہ صحابی رسول کی زندگی نہیں، یہ صحابیہ رسول کی زندگی۔ خالد ابن ولید کا سر جھکا ہوا، کہا خولا اگر زرار زندہ ہوا تو اس کو کافر کے ہاتھ سے چھڑاؤں گا، اور اگر وہ زندہ و جاوید ہو چکا ہوا تو میں بھی اسی راستے پہ سر پٹ بھاگتے ہوئے جا رہا ہوں۔
سبب کیا ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ کی زندگیوں کا؟ اور آج تک ان کی زندگی وہی زندگی ہے جو ان کے ہوش و خرد کی زندگی تھی. آج کوئی پڑھا محمد رسول اللہ کے صحابہ کی تاریخ لکھتا ہے، وہ سلام کہتا ہے کہ ایسے کائنات میں کسی قائد کو ساتھی ملے ہی نہیں. اور بے حیائی کی انتہا نہیں کہ ان کے درود و سلام بھیجنے کے بجائے ان پہ تان آدمی کرے. اپنے ایمان کو تو رکھو صحابہ کے سامنے. لڑائی میں ایک شخص گرفتار ہوا، اس کے ساتھ 2-3 ساتھی اور تھے، تو وہ لشکر کا کوئی عام آدمی نہیں تھا. خالد بن ولید نے کہا فوراً بتاؤ، ایک کپڑے اتار کے ننگی گھوڑے کی پیٹھ پہ ہمارا شخص جہاد کر رہا تھا، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا جو الفاظ اس کو بھیجتے ہوئے ان کے لشکر کے سپہ سالار نے کہے تھے، میں نے کہا تھا بڑے زبردست سوال، وہ کیا تھے؟ بتاؤ کہاں ہے؟ کہا وہ تو 100 سواروں کے ساتھ بانگ کے شہنشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بادشاہ دیکھو کہ کن جنوں کے ساتھ ہمارا پالا پڑا ہوا ہے، ان کا مقابلہ کائنات میں کون کر سکتا ہے؟ تو کیسے؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایمان تھا. ایمان ہو مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے. ایمان ہو اس کی شب بہار ہے، اس کا دن شب بہار ہے، اس کا دن اور رات شب بہار نہیں، اس کے دل میں ایمان کی بہار ہوتی ہے. ہر وقت ہم متفکر رہتے ہیں پتہ نہیں کب آ جائے، وہ بیمار ہوں جی تو پھر کیا ہوا ہے، بس پریشانی ہے. اور محمد رسول اللہ کو کبھی، ان کے صحابہ کو کبھی پریشانی نہیں آئی. اس طرح لڑنا، اس طرح کافر کی صفوں میں گھس جانا صحابہ کی بات نہیں، یہ کردار محمد رسول اللہ کی صحابیات کا ہے. میں اپنے گھر میں ٹی وی رکھوں، وہاں مختلف نیٹ چلے، میری بیٹی بھی دیکھے، میری بیوی بھی دیکھے، پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے گھر میں کوئی خولا پیدا ہوگی. سوچو تم نے اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کی ہے. میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سرا خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. یہ ہمارے ہاتھوں لگائی ہوئی آگ ہے جس میں ہم سلگ رہے ہیں. بیٹیوں کا کردار، بیٹوں کا کردار، تمہارا اپنا کیا ہے؟ ہزاروں روپے ٹیوشن کے لیے دیتے ہو، کبھی قرآن پڑھنے کے لیے بھی بھیجا کسی کو؟ دکھائیے کبھی اس کو آنکھ. سکول نہیں گیا، مار مار کے ہلکان کر دیا ہے. کبھی کسی نے پوچھا وہ قرآن کا بھی کوئی سبق پڑھا کہ نہیں؟ خولا قرآن پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے، خولا محمد کو پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے، ٹی وی دیکھ کے نہیں، مختلف نیٹ استعمال کر کے نہیں. بچیوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہیں، بچوں کے بھی ہاتھ موبائل ہیں، ساری رات جہنم کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، صبح 10 بجے تک اٹھتے ہی نہیں ہیں. نماز کون پڑھے گا؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ صحابیات تھی، ساری رات رب کے دربار میں کھڑے رہتے تھے، دن کو گھوڑے کی پشت پہ سوار رہتے. یوں ہی نہیں اسلام پھیلا، یوں ہی نہیں اللہ نے قیامت تک ان لوگوں کی زندگی دی. چھڑایا، دمشق واپس آئے، پتا چلا کہ آتے ہی کہ شاہ روم نے تو اشنا دین میں بہت بڑا لشکر روانہ کر دیا ہے انتقام لینے کے لیے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ چلو حصار توڑ دو، ختم کر دو، سارے چلو. اور دوسرے علاقے میں جو صحابہ لڑ رہے تھے ان کو بھی کہا کہ فوراً اجنا دین پہنچو. اجنا دین پہنچتے ہیں، کافر کی تعداد 10 لاکھ تک مورخ بیان کرتے ہیں، 10 لاکھ تک کافر کی تعداد، اور مسلمان سارے اکٹھے ہو کے 60,000 کے قریب بنتے ہیں. مسلمانی اس کو کہتے ہیں بھائی. میرے کہنے کا مقصد جانو
مجھے حالات نظر آتے ہیں قرآن و حدیث کے مطالعہ کی بنا پہ کہ اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، اس تھوڑے وقت سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے اللہ کی طرف آؤ، نبی کی اطاعت قبول کرو، اللہ کے گھروں کو رونق بخشو، وگرنہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اجنادین کے میدان میں پہنچے، لاکھوں کی تعداد میں کافر اور ایک بہت بڑا دستہ تیر اندازوں کا ایک ٹیلے پہ اکٹھا کیا ہے کہ مسلمان سپاہی آگے نہ بڑھ سکیں، ان کو روکنا ہے۔ 10 لاکھ کے قریب ان کی تعداد اور 60,000 مسلمان سے اس طرح خوف زدہ۔ جنگ شروع ہوئی، مورخ لکھتا ہے کہ ان تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی مسلمانوں پہ، تیر برساتے ہیں، مسلمان گرتے جاتے ہیں، مجاہدوں کو گرتے ہوئے تڑپتے ہوئے زرار دیکھتے ہیں۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان تیر اندازوں کے سر پہ پہنچ گئے، اکیلا تنہا ان تیر اندازوں پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ 30 تیر اندازوں کو اپنے نیزے سے زمین پہ بچھایا اور باقی سارے اس کے آگے لگ کے بھگ گئے۔ یہ کسی ہے ایمان جو اس کے سینے میں ہے، اور جو ایمان صحابہ کے سینے میں ہے کسی کے سینے میں نہیں وہ پیدا ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ تھوڑا بہت ہو جائے، لیکن نہیں، یہ ہوگا کیوں کر؟ کیسے ہم وہاں پہنچیں گے؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب محمد رسول اللہ کا مطالعہ کریں گے، اور جب تاریخ اسلام میں صحابہ کو تاریخ کے جھروکوں میں غوطے لگا کے ڈھونڈیں گے کہ صحابہ کا کردار کیا تھا۔ یرموک کے میدان میں اس جنگ کو کہتے ہیں کہ شام کی آخری بڑی جنگ تھی، جس سے شام کا فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ مسلمانوں کے قدموں کے نیچے کچلا جائے گا۔ یہ آخری جنگ تھی اتنی بڑی۔ کافر نے ساری طاقتیں اکٹھی کر لی اور مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی، اور پھر نتیجہ بھی یہ نکلا، مسلمان دبتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے۔ وہاں پھر خولا موجود تھی، سیدنا امیر معاویہ کی ماں ہندہ بھی موجود تھی۔ انہوں نے خیموں کی چکیڑیں بڑھیاں جو گاڑی ہوئی تھی زمین پہ، چوبیں، اور چوبیں نکال کے وہ مسلمانوں پہ برس پڑی کہ محمد کی بیٹیوں کو کافروں کے سپرد کرنا ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ پیچھے ہٹ جاؤ، ہم لڑتی ہیں ان کے ساتھ۔ اس انداز سے باتیں کی ان عورتوں نے کہ صحابہ جو پیچھے ہٹ رہے تھے کٹنے کے لیے آگے بڑھے، اور 60 صحابہ جو میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ خالد بن ولید نے منتخب کر کے کہے کہ یہ 60,000 پہ بھاری ہیں، ان 60,000 میں، ان 60 افراد میں یہ زرار بھی تھا۔ اور پھر جب دباؤ بڑھتا گیا، کافر کی فوجیں خیمہ خالد بن ولید تک پہنچ گئیں۔ وہی قربان بن ابی جہل نے ہاتھ اٹھا کے کہا، کون ہے جو محمد کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرتا ہے؟ ان موت کی بیعت کرنے والوں میں یہ بھی تھا۔ پھر مورخ کہتا ہے جس انداز سے اس شخصیت نے تلوار چلائی ہے، اور اس کے ساتھ وہ صحابہ جنہوں نے بیعت کی کرما کے ہاتھ پہ، سب کٹ گئے، لیکن کافر کا منہ موڑ کے رکھ دیا ہے، یہ زخموں سے چور پھر زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور کہتے ہیں اللہ اتنی جلدی نہیں، مجھے اور کافر سے 2 ہاتھ کرنے کی طاقت دو، مجھے وقت دو۔ اور یہ کیا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درس جس نے اس میں انقلاب پیدا کیا ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اصل آخرت ہے۔ اس نے ابتدا میں نے عرض کیا ہے 1000 اونٹ تھا، ہزاروں درہم و دینار نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے ساتھ سارے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے، اونٹ بھی 1000، درہم و دینار بھی۔ اور مورخ کہتا ہے جب یہ آیا تھا صرف اسلام لے کے آیا تھا، اس کے پلے کچھ نہیں تھا۔ یہ ہے اسلام، اور یہ صحابہ نے ہمیں دکھایا ہے۔
یہ صحابہ کے کردار سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کردار صحابہ کا کہ کس طرح مومن کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تبھی اللہ نے کہا تھا آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے میرے محمد کے صحابہ ایمان لائے، اسی ایمان کی قدر و قیمت ہے۔ اور اگر وہ ایمان پیدا ہو جائے تو پھر زراعت پیدا ہوتا ہے، یہ ایمان پیدا ہو جائے پھر خولا پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں تو پھر آج کی طرح در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے ہم رہ گئے ہیں، ہر کوئی ہمیں آنکھ دکھاتا ہے، ہر ہمیں غصہ دکھاتا ہے، اور ہم غلاموں کی طرح زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ اٹھے گا کب؟ جب اس میں دین وہ آئے گا، ایمان وہ آئے گا جو محمد کے صحابہ میں تھا رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اس تک نہ کوئی عزت، نہ کوئی وقار، نہ کوئی شخصیت، یہ سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار سے اسلام کو ملا تھا اور مسلمان کو ملا تھا۔ جب سے ہم ان کے کردار سے دور ہو گئے، ہماری انداز زندگی یہ بن گئی، تو ہمارا نتیجہ بھی یہ نکلا کہ ہم ذلیل و خوار ہیں۔ ہم سے بڑھ کے آج تختہ عرش پہ شاید کوئی ذلیل و خوار نہ۔ آئیے اس ایمان کو اپنائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان تھا۔ اللہ کی قسم اگر دل میں سما جائے گا تو پھر اللہ عزت سے نوازیں گے، زمین سے اٹھا کے آسمان کی پنہائیوں تک پہنچا دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔